معزز حاضرین، علماء کرام، کوئی واضح نصیحت بہت لمبی چوڑی نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں نازل فرمائے۔ تذکیر کے طور پہ چند باتیں سب سے پہلے اپنے لیے۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت بندگی سے ہے، یعنی میرے پیدا کیے ہوئے جو بندے ہیں اور جن ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ان کے شب و روز، صبح و شام، وہ ساری کی ساری میرے حکم کے مطابق۔ ان کا کھانا پینا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا سونا اٹھنا، ان کا جاگنا، ان کا گفتگو کرنا، ان کا دیکھنا، ان کا سننا، وہ سارے کا سارا ایسا ہو جو میں چاہتا۔ بسا اوقات ہم انسان بڑے سارے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے اور ہم لاشعور میں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بالکل ایک چھوٹی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ زندگی اس طریقے سے ہمیں گزارنی چاہیے کہ لمبی زندگی نہ بھی ملے، تھوڑی زندگی ملے، لیکن اس معیار کے ساتھ ہو کہ اللہ رب العزت کو وہ پسند آ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اسلام کا دورانیہ بڑا مختصر سا ہے، چند سال ہے، بڑی لمبی چوڑی عمر ان کی اسلام کی نہیں ہے، لیکن جب وہ فوت ہوتے ہیں، غزوہ احزاب میں لگے زخم کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کی وفات کی خبر دے رہے ہیں۔ صحابہ ان کے جنازے کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جنازہ اتنا ہلکا تھا کہ آج تک ہم نے اتنا ہلکا جنازہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے وہ فرشتے ان کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آئے ہوئے تھے جو آج تک اس دنیا میں نازل ہی نہیں ہوئے۔ چند سال ان کی وفات کی وجہ سے عرش ہلتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے، ان کے جنازے میں اتنے فرشتے شریک ہوتے ہیں کہ تا حد نگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ معیار کیا ہے؟ کثرت نہیں ہے کہ سال کتنے ہم نے گزارے ہیں، معیار یہ ہے کہ قیمتی کتنے بنائے ہیں۔ اللہ رب العزت کو جو عمل پسند ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بہترین سپرلیٹو ڈگری اللہ رب العزت نے استعمال کی ہے، جو بہترین عمل جو ہے اللہ رب العزت اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جب ایک انسان ایسا اپنے آپ کو بنا لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں۔ آپ کو یہ حدیث بالکل آپ کے ذہن میں ہوگی کہ کچھ لوگ اللہ کے ایسے ہیں، لو اقسم علی اللہ، کہ وہ اگر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ رب العزت ان کی لاج رکھتے ہوئے ان کی قسم کو پورا کر دے۔ ہمارے لمحات، ہماری صبح، ہماری شام رمضان گزار رہے ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں
کہ رمضان کا اور قرآن مجید کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ روزوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس آیت کو بیچ میں شامل کر دیا، حالانکہ اس کو کسی اور جگہ پہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ نزول قرآن کی یاد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن سنا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا رہے ہیں، مشکل بات کیا۔ کسی اور مہینے میں بھی یہ ہو سکتا تھا، پورے 11 مہینے ہیں، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق قرآن سننا اور سنانا یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے رمضان میں اور غیر رمضان ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، سوچ سمجھ کے ہر کام کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی ایک عمل بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف ہو جائے۔ اور جب ایک انسان ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا بہترین ایک تعلق بن جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کی باتوں کو موڑتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ انتہائی مضبوط کر سکیں، اور اس رمضان کو اس طریقے کے ساتھ گزاریں کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں، اور اللہ رب العزت اس حدیث کا ہمیں مصداق نہ بنائے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص تو بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آتا ہے اور وہ اپنے گناہ اللہ کے حضور بخشوا نہیں لیتا، وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ تو بد نصیب شخص ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے شخص سے محفوظ فرمائے، ایسا نہ بنائے بلکہ ایسا بنا دے کہ ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ نیکیوں کا بھرا ہوا ہو، اور ہمارے گناہ جو ہیں وہ اس رمضان کی وجہ سے دھل جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔